آج کل ذی الحج کے پہلے 10 بابرکت دن چل رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں عید اور حج جانے والا ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اس کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو کہ اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور واپس خالی ہاتھ لوٹتا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اتنی فضیلت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بھی نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں کیے گئے اعمال جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ وہ جہاد جس میں ایک انسان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ آج آپ کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا بہت ہی خاص وظیفہ دینے جا رہے ہیں، جو کہ ایک تسبیح ہے۔ اس عمل کو کر لینے سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس کام کا بھی یا حاجت کا دل میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی مراد پائے گی۔ اگر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کو اتنی دولت اللہ تعالی کی جانب سے عطا کی جائے گی کہ گھر میں دولت کو رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس خواہش کو دل میں رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی محلوں میں پہنچ جائیں گے۔ جس کام کو دل میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ کام ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ذی الحج کا یہ خاص عمل ہے کیا اور آپ نے اسے کیسے کرنا ہے، وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس عمل کا ایک زندہ کرشمہ آپ کو بتاتے چلیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بیچ بیچ میں سے سکپ کر کے نہ دیکھیے گا، ورنہ بہت ساری ضروری باتیں آپ سے رہ جائیں گی۔ یہ جو چھوٹا سا اس عمل کا میں آپ کو کرشمہ بتانے جا رہا ہوں، یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے۔ کراچی کا ایک بہت بڑا کاروباری خاندان تھا، ان کے پاس روپیے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، ان کی ایک نہیں بلکہ درجنوں فیکٹریاں ہوا کرتی تھیں۔ چھوٹا سا خاندان تھا، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو کسی ضروری کام سے ایک دور کے علاقے میں جانا پڑتا ہے۔ ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کو منظور، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شوہر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر کا بزنس پارٹنر پورے بزنس کو ہڑپ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے، بزنس پارٹنر اس گھر کو بھی اپنے نام کروا لیتا ہے اور ان کو گھر سے نکال کر سڑک پر پھکوا دیتا ہے۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ جو عورت کل تک محلوں میں راج کیا کرتی تھی، آج اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے بچے بھوکے تھے اور وہ سڑک پر بیٹھی تھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے اور ایک کچی آبادی میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں ہی کچھ سال گزر جاتے ہیں۔ ایک دن وہ عورت بے حد اداس اپنے گھر کے آگے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی پڑوسن اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ بہن اتنی دکھی کیوں ہو؟ وہ اپنی پوری کہانی بتاتی ہے۔ کہانی سننے کے بعد اس عورت کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آج کل ذی الحج کے پہلے 10 دن چل رہے ہیں۔ وہ پڑوسن اس عورت کو یہ عمل بتاتی ہے جو عمل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ وہ عورت پڑوسن کا بتایا گیا عمل کرنا شروع کرتی ہے۔ عمل کرنے کے بعد اس عورت کی تقدیر ایسی پلٹی کھاتی ہے کہ دیکھنے والے بھی یقین نہیں کر پاتے۔ وہ عورت جو محلوں سے نکل کر کچے مکان میں آ گئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے محلوں میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس عمل کی بدولت ہوتا ہے جو آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو یہ عمل کیا ہے، جان لیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے۔ پہلی تسبیح آپ نے کرنی ہے لا الہ الا اللہ کی، دوسری تسبیح آپ نے کرنی ہے الحمدللہ کی، اور تیسری تسبیح آپ نے کرنی ہے اللہ اکبر کی، اور آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ 10 ذی الحج تک اس عمل کو روزانہ کریں، اور اگر ذی الحج کے کچھ دن نکل بھی چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن آپ کے پاس باقی ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو ان 10 دنوں کو ضائع نہ جانے دیں۔ انشاءاللہ
अल्लाह ताला आपके दिल में जितनी भी मुरादें, जितनी भी मन्नतें हैं, तमाम पूरी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें।